تو ان کا مطلب یہ کہنا ہے کہ مسجد اقصی شہید ہوگی. کیا حدیث میں کچھ ایسی بات ہے یا جی کچھ ہاں، اشارہ ملتا ہے؟ جی ہاں، ایک حدیث ہے، اور ابھی بھی چند سو راکٹ اور اچانک پھر 5,000 راکٹس کو برسائے گئے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو کوئی آرمی ٹریننگ نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ ان کو کہیں سے آرمی ٹریننگ ملی ہے، یا تو یہ باہر گئے ہیں یا کوئی اندر آیا ہے. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ دنیا کی بڑی طاقتوں کی مدد کے بغیر. وہ کون سی بڑی طاقتیں ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب، میں ڈاکٹر اسرار کا بیان سن رہا تھا. تو ان کا مطلب یہ کہنا ہے کہ مسجد اقصی شہید ہوگی. کیا حدیث میں کچھ ایسی بات ہے یا جی کچھ ہاں، اشارہ ملتا ہے؟ جی ہاں، ایک حدیث ہے، اور ابھی فی الحال مجھے اس کی صحت کا علم نہیں ہے، لیکن ایک حدیث ہے کہ مسجد اقصی ایک دھماکے کے نتیجے میں شہید ہوگی. میں جیسے دیکھ رہا تھا، جیسے یہودیوں کا ٹیمپل ماؤنٹ ہے. ابھی جی 15 سے 20 دن سے کم 20 ویڈیو یوٹیوب پہ پڑی ہے، مطلب جو میں اپڈیٹ دے رہے ہیں اس کے بارے میں. ہاں. تو کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ موساد نے جان بوجھ کر، مطلب اسے پتا تھا کہ حملہ ہوگا، جان بوجھ کے کیا ہوتا کہ وہ مسجد کو شہید کر سکے؟ کیا ایسا بھی دیکھیں بھائی، پاسبل ہے؟ دیکھیں پاسبلٹی تو ہر چیز کی ہے، ٹھیک ہے. میں آپ کو کئی پاسبلٹیز بتا دیتا ہوں. پہلی پاسبلٹی تو وہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، اور سوشل میڈیا کے اوپر یہ بات چل رہی ہے اور بہت زیادہ چل رہی ہے. لیکن یہ بات اس لیے چل رہی ہے چونکہ ہم کے لوگوں نے اسرائیل کو ایک ایسی مائٹی پاور تسلیم کیا ہوا ہے کہ جس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، ڈیفیٹ نہیں کر سکتا. اس کی موساد اور اس کی انٹیلیجنس اور اس کی یعنی جو ان کو میوٹ کر دیا، آواز بہت آ رہی ہے. اور ان کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ اتنی زیادہ لوگوں نے اسیوم کر رکھی ہے کہ بھئی اتنی زبردست ہے، آئرن ڈوم، فلاں ڈھیکا، پیگاسس اور وغیرہ وغیرہ. تو اب وہ جو لوگوں کو پتا چلا کہ ارے تو اچانک حملہ ہو گیا، تو لوگوں نے یہ نیریٹو کیا کہ چونکہ وہ بہت پاورفل ہیں، ان کے اوپر حملہ نہیں کیا جا سکتا، وہ انڈیفیٹیبل ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے اپنے اوپر حملہ کروایا ہے. یہ پاسبلٹی جو ہے لوگ چلا رہے ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ بات درست ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کو کچھ بھی کام کرنے کے لیے دنیا میں کسی بھی جواز کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا ایسا تو ہے نہیں کہ اس نے غزہ کے اوپر پہلی مرتبہ بمباری کی ہے؟ پچھلے سال بھی کی تھی. وہ تو گزشتہ 16 سال سے بمباری کرتا ہی آ رہا ہے، روزانہ 10-15 لوگوں کو مارتا ہی ہے. اس میں کون سی بڑی بات ہے اسرائیل کے لیے؟ کیا یہ تصور ہے اس بات کا کہ مغربی طاقتیں اسرائیل کو پنش کر سکیں؟ پاسبل نہیں ہے، چاہے وہ کچھ بھی کر دے. تو اس لیے اس کو کسی طرح کا جواز پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اگر اس کو جواز پیش کرنا ہی تھا، 2-4 راکٹ اپنی طرف ادھر سے یعنی برسوا لیتا اپنے اوپر، ہو گیا کام. پہلی پاسبلٹی وہ ہے جس سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ درست نہیں ہے. دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ نیتن یاہو جو ہے وہ اس وقت اسرائیل کا وہ وزیر اعظم ہے کہ جس سے سب سے زیادہ نفرت کی جاتی ہے اسرائیل میں. یعنی خود اس کو یہودی اور اسرائیلی نہیں چاہتے. تو ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنی امیج کو بہتر بنانے کے لیے کہ یہ جنگ کا پورا سہارا لیا ہو کہ بھئی اب میں بہادروں کی طرح لڑوں گا اور قوم جو ہے میرے ساتھ متحد ہو جائے گی. یہ ایک پاسبلٹی ہے. ایسی ساری کی ساری پاسبلٹیز ہیں. جو تھرڈ پاسبلٹی ہے وہ یہ ہے کہ جو جنگ ہوئی ہے وہ دراصل جن لوگوں نے جنگ کی ہے، یعنی جو فلسطینی لڑاکے ہیں، انہوں نے یہ صلاحیت اختیار کر لی کہ وہ اسرائیل کی جو ٹیکنالوجی ہے اس کو چکما دے دیں دنیا کے سامنے. دیکھیں اگر اسرائیل خود پلان کرتا نا تو اس کا جتنا نقصان ہے اس وقت وہ ناقابل تلافی ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس کے پاس آئرن ڈوم ہے جو دنیا کی میں کہتا ہوں کہ سب سے مہنگی ٹیکنالوجیز میں سے ایک ٹیکنالوجی ہے. لیکن اس آئرن ڈوم کی قلعی کھل گئی کہ بھائی اتنے سارے راکٹس میزائل آ رہے تھے، نہیں روک پایا. اس کے پاس جو بھی جاسوسی کا نظام ہے کہ جس پر بلینز آف بلین ڈالرز وہ ہر سال خرچ کرتا ہے، اس کی قلعی کھل گئی کہ بھئی بلینز ڈالر خرچ کرنے کے بعد بھی نتیجہ یہ نکلا کہ 20 منٹ کے اندر 5,000 راکٹ تمہارے اوپر برس رہے ہیں، تو کیا فائدہ ایسے خرچے کا؟ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ان کی ٹیکنالوجی
اور ان کی جاسوسیت کا فیلئر ہے. لیکن میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا, اور وہ یہ کہ یہ جو اتنا بڑا حملہ ہوا ہے فلسطین کی طرف سے, یہ دنیا کی کچھ چھپی ہوئی طاقتوں کی مدد کے بغیر ممکن نہیں تھا. چونکہ آپ یہ مان لیں کہ 2022 میں پچھلے سال تک فلسطینی غزہ کے فلسطینیوں کے پاس یہ طاقت نہیں تھی کہ وہ راکٹ برسائیں. پہلی مرتبہ راکٹ برسائیں 1 سال 1.5 سال کے پہلے, اور وہ بھی چند سو راکٹ, اور اچانک پھر 5000 راکٹس کو برسائے گئے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو کوئی آرمی ٹریننگ نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ ان کو کہیں سے آرمی ٹریننگ ملی ہے, یا تو یہ باہر گئے ہیں یا کوئی اندر آیا ہے. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ دنیا کی بڑی طاقتوں کی مدد کے بغیر, وہ کون سی بڑی طاقتیں ہیں اس میں بہت لمبا کلام کیا جا سکتا ہے, لیکن کچھ نہ کچھ طاقتیں ایسی ہیں کہ جنہوں نے بیک ڈور سے مدد پہنچائی ہے, اور پھر اس کے نتیجے میں یہ پورا واقعہ ہوا ہے. یہ میرا اپنا ایک انالیسس ہے. شکریہ مفتی صاحب.